بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کی ایک بستی آباد تھی۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے۔ مچھلیوں کا شکار کرنا اور بیچنا یہ ان کا بزنس تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کے دن، جسے عربی میں سبت کہا جاتا ہے، یہ دن ان کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب داؤد علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ لوگ مچھلیوں کے شکار کے عادی تھے، مچھلیوں کا شکار کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا، اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ ہوا کچھ یوں کہ عام دنوں میں مچھلیاں آنا بالکل بند ہو گئی، اور جیسے ہی ہفتے کا دن ہوتا سمندر کی سطح پر بکثرت مچھلیاں تیرتی نظر آتی۔ انہوں نے ایک تدبیر اپنائی، حوض بنائے اور اس کو سمندر سے جوڑ دیا۔ جمعہ کو اس کا دہانہ کھول دیتے، سنیچر کو جب مچھلیاں سمندر میں آتی تو اسی راستے سے حوض میں بھی آ جاتی۔ اتوار کے روز ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ جب انہوں نے یہ مکاری شروع کی تو بستی والے 3 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروپ وہ تھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سنیچر کے دن کی حرمت کو پامال کیا، ہیلا اور بہانہ کر کے مچھلیوں کا شکار کیا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جس نے انہیں سمجھایا جس طرح سنیچر کو مچھلیاں پکڑنا منع ہے، ایسے ہی اس دن ہیلا کر کے اتوار کو پکڑنا بھی حرام ہے۔ تیسرا گروپ وہ تھا جو دل سے مچھیروں کو اور ان کی تدبیر کو برا سمجھتا تھا، مگر وہ لوگ ان کی اصلاح سے نا امید ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے اب ان لوگوں نے سمجھانے والوں کو سمجھایا کہ تم کیوں ان کے پیچھے اپنا دماغ خراب کرتے ہو، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں، جلد ہی اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دے گا یا کوئی بھیانک عذاب ان پر بھیجے گا۔ سمجھانے والوں نے جواب دیا، ہم تو انہیں اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے عذر کر سکیں کہ ہم نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا تھا، یا یہ بھی احتمال ہے اگرچہ نہ کے برابر کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے مکاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مذاق بنایا، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اللہ نے ان پر ایک ایسا بھیانک عذاب بھیجا کہ ان کے چہرے مسک ہو گئے، وہ سب مچھیرے ذلیل بندر بن گئے، اور 3 دن کے بعد سب کو موت نے دبوچ لیا، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ موجودہ بندر ان ہی نافرمانوں کی نسل سے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، کیونکہ مسک شدہ لوگوں کی نسل نہیں چلتی۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ البتہ وہ لوگ جو مسلسل ان کو سمجھا رہے تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ تیسرے گروپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا یا پھر ان پر بھی عذاب مسلط ہوا؟ قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی عذاب سے بچ گئے تھے۔ حدیث سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اگرچہ ان کو سمجھاتے نہیں تھے مگر پھر بھی دل سے برا جانتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانا جائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کا عمل قابل تقلید نہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ آخری حد تک اصلاح کی اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ماڈرن ذہن کے لوگ قرآن کی ان جیسی آیات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تنزلی کر کے بندر بن جائے، حالانکہ جب دنیا کا کوئی سائنسداں یہ کہتا ہے کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا ہے، یہ لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے پاس اس بات کی کوئی یقینی دلیل بھی نہیں۔ لیکن قرآن جب یقینی خبر دیتا ہے تو ان کے دل و دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے ہی بارے میں اللہ کا فرمان ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بول سکتے اور نہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی قرآن میں متعدد جگہ پر مسلمانوں کی عبرت کے لیے بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہم ان کی اچھائی کی پیروی کریں اور برائی سے بچیں۔ اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس چیز کو رب نے حرام قرار دیا، آپ ہیلا بہانہ کر کے اسے اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔